آئین کی شروع کی جو بات ہے، آئین کی شق آرٹیکل نمبر 2 بھی یہی بات کرتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس اقتدار اور اختیار اپنی خلافت میں دیا ہے۔ تو پوری وہی بات ہے جو خلافت کی حقیقت ہے، وہی بات کو قائد اعظم نے بھی کہا ہے، اور وہی بات ہمارے آئین میں آ گئی ہے اور آج تک ہمارے آئین میں موجود ہے، اور آئین میں سپیریئر کلاس کے طور پہ موجود ہے۔ یعنی یہ جو آرٹیکل نمبر 2 ہے اور قرارداد مقاصد ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اور بندوں کو جو مقدس اختیار ملا ہے وہ ایک خلافت کے طور پہ ملا ہے، یہ بات ایسا سپیریئر کلاز ہے کہ آئین کا یا قانون کا کوئی اور کلاز یا کوئی اور قانون اگر اس سے ٹکراتا ہے تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ یہ کون سی بات ہے؟ یعنی یہ نظریہ دیا جا رہا ہے، ذرا سوچئے کیا نظریہ ہے۔ یہ وہی نظریہ ہے جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ نے فرشتوں سے مقصد تخلیق انسانیت کیا بیان کیا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے آگے اعتراض کیا۔ یہی بات کو اور یہی خلافت کی حقیقت ہے کہ ان مسلمان حکمران کے پاس جو اقتدار اور اختیار ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ برعکس بادشاہت میں کیا ہوتا ہے؟ بادشاہت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ یہ کہتا ہے کہ جو monarchy جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، آئی ایم دا رول، میں جو قانون بناؤں سب کچھ ہے۔ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت میں عوام کو خدا بنایا جاتا ہے۔ مغربی جمہوریت کی بات میں کر رہا ہوں، عوام خدا ہیں اور پاس یا پرائم منسٹر کے پاس جو اختیار و اقتدار ہے وہ عوام نے دیا ہے، جبکہ خلافت اس کے برعکس ہے، اور اسی حقیقت کو قائد اعظم نے بھی بیان کیا، علامہ اقبال نے بھی، اور ہمارے آئین میں بھی آ گیا ہے۔ ٹائمز آف لندن میں کو انٹرویو دیتے ہوئے 1940 میں مارچ 1940 میں قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ ہندو اور مسلمان they are two separate nations، دو جداگانہ قومیں ہیں۔ یہی دو قومی نظریہ ہے۔ آج تو حیران کن بات ہے کہ وہ دو قومی نظریہ جو پاکستان کی اساس اور بنیاد تھا، جس کی پاکستان کی اساس اور بنیاد ہونے میں کسی کو ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں تھا، آج اس دو قومی نظریے کی تشریح و تعبیر میں بھی کچھ نہ کچھ اختلاف ڈالا جا رہا ہے۔ دو قومی نظریے کا مطلب یہی ہے جو ہم بچپن سے ہمیں رٹایا جاتا ہے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کا مذہب ایک، ان کی ثقافت ایک، ان کا تمدن ایک، ان کی تہذیب ایک، یہ دونوں ایک جگہ میں نہیں رہ سکتے، اور رہ سکتے ہیں تو مسلمان بلندی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس طرح نہیں رہ سکتا کہ اپنے نظام کو، قرآن کے نظام کو نافذ کرے، تو اسی کام کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح قائد اعظم نے ایک آخری جو میں ایک دو تقریروں کا اور حوالہ دوں گا، جو پاکستان بننے کے بعد انہوں نے بار آف کراچی میں تقریر کی تھی، جو کراچی کے وکیلوں کی بار تھی، اس میں جو انہوں نے بات کی تھی، وہ بھی قائد اعظم نے بات کی تھی کہ دیکھو بھئی ہم نے ایک پاکستان اللہ نے آپ کو بنا کر دے دیا ہے، اب اس میں Islamic principles of today are as applicable to life as they were 1300 years ago۔ یہ کراچی بار میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ اسلام کے جتنے اصول و قوانین ہیں وہ آج بھی پوری ایسے ہی لاگو ہیں جس طرح 1300 سال پہلے لاگو ہوا کرتے تھے، اور اگر اس کو آپ سمجھ نہیں پا رہے تو آپ کی شریعت میں کوتاہی ہے۔ اور آخر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے، فتنہ ابھارا ہے کہ شریعت آج کے دور، شریعت کا لفظ قائد اعظم نے کہا ہے، پاکستان would not be made on the basis of شریعہ۔ بعض لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ پاکستان شریعت کی بنیاد پر نہیں ہوگا، میں اس کو جھوٹا پروپیگنڈا کہتا ہوں۔ پھر آخر میں قائد اعظم جب بستر علالت پر تھے تو اپنے معالج ڈاکٹر ریاض کو انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور یہ بھی ریکارڈ میں جنگ کے 1988 کے ایڈیشن میں شائع ہو چکی ہے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو بھئی اسلام پاکستان تو اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کا لفظ بھی کہا ہے کہ نظام کو یہاں پر نافذ کرے۔ قائد اعظم کی اسی ترجمانی کو قرارداد مقاصد میں قرآن و سنت کی تعبیر سے پاکستان کے آئین میں ڈال دیا گیا ہے کہ پاکستان کا آئین کس پر ہوگا؟ جہاں مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ قرآن و سنت پر پوری طرح عمل کر سکے۔ اور اس بات کو نواب لیاقت علی خان نے جب پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس ہو رہا تھا، ان الفاظ میں کہا تھا کہ یہ جو میں عبارت کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی بنیاد قرآن و سنت پر ہوگی، یہ میں قائد اعظم کی ترجمانی کر رہا ہوں، اور قائد اعظم کو نواب لیاقت علی خان مرحوم سے زیادہ جاننے والا کوئی اور نہیں تھا، جو ان کے یار غار اور ہمیشہ کے ساتھ رہنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے ان کو پہلے وزیر خزانہ بنایا تھا، اور بعد میں وزیر مملکت بھی قائد اعظم نے خود ان کو اپوائنٹ کیا تھا۔ یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے، شاعر مشرق کے خوابوں کی حسین تعبیر ہے۔